بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر: حسبنا الله ونعم الوكيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، کتاب التوحید کا 32واں باب 32واں باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ اس باب میں مسئلہ توکل کا بیان ہے۔ توکل معنی بھروسہ، عام طور پر ہم اس کا معنی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنا دین اور ایمان کی تصحیح اور تکمیل کے لیے شرط ہے۔ ایمان کی تکمیل اور دین و ایمان دونوں کی تصحیح کے لیے، درستگی کے لیے یہ توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر یہ شرط ہے۔ گویا کہ شرط کا مطلب یہ ہوا، اگر شرط پائی گئی تو مشروط موجود ہے، اور اگر شرط نہیں تو مشروط نہیں۔ یعنی اگر توکل یہ شرط ہے، اگر توکل ہے تو دین و ایمان یہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اور اگر توکل نہیں ہے تو دین و ایمان کمپلیٹ نہیں، مکمل نہیں۔ اور اس کو شیخ نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو دل سے کی جانے والی عبادات ہیں، قلبی عبادات جن کو کہتے ہیں، اس میں شمار کیا ہے، اور اس میں اس کو شامل کیا ہے۔ اس کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ توکل چونکہ یہ دل سے ہوتا ہے، یہ زبان سے نہیں۔ زبان سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، لیکن اصل جو ہے توکل اور بھروسہ کا جو مرکز ہے اور محور ہے اور پوائنٹ ہے وہ ہے دل، اور یہ دل سے عبادت ہے، یہ دلی عبادت ہے، دل سے کی جانے والی عبادت ہے توکل اور بھروسہ۔ یہ شرط ہے، اس کے بغیر کسی بھی طرح کا ایمان اور کسی بھی طرح کا دین کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ شرعی طور پر توکل کا مفہوم کیا ہے؟ شرعی طور پر یعنی شریعت اسلامیہ میں توکل کا کیا مفہوم بیان کیا گیا ہے؟ تو تمام قلبی عبادات کو اللہ ہی کے لیے بجا لانا، تمام قلبی عبادات کو اللہ ہی کے لیے بجا لانا، یعنی اپنے تمام تر امور اور معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ تمام امور کو اور معاملات کو، دنیا کے کوئی بھی معاملہ ہو، دنیا کا، دین کا، شریعت کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی امر ہو، کوئی بھی حکم ہو، چاہے وہ امر
یہ حکم ہو یا استحباب سے تعلق رکھتا ہو یا سنت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، امر ہو، اس کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، یہ توکل کا مفہوم ہے شرعی نقطہ نظر سے، شریعت کی نگاہ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب اور ذرائع بھی اختیار کرنا، یعنی دو بات ہوئی۔ توکل کے اندر امور اور معاملات کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے سپرد کرنا، اور اس کے بعد اسباب اور ذرائع اپنانا۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ رزق کے ہر کوئی محتاج ہے، رزق کا ہر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند انسان ہے۔ رزق کے لیے سبب اختیار کرنا، کوئی بھی سبب، چاہے وہ جاب ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹی نوکری ہو بڑی نوکری ہو، اسپیشل ہو، ایسے ہی کوئی بھی اسباب اختیار کرنا، سبب اختیار کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اس کے بعد بھروسہ کرنا اللہ کی ذات پر توکل کہلاتا ہے، یعنی روزی کے لیے ہم جو جاب یا وغیرہ وغیرہ جو بھی سبب اختیار کرتے ہیں رزق کے لیے، وہ سبب اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ سبب ہے، یہ اسباب اور ذرائع میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد بھروسہ کرنا اللہ کی ذات پر کہ میں سبب اختیار کر رہا ہوں، باقی کا کام روزی دینے کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ، یہ اس کا نام توکل ہے، اور ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھرپور عطا فرماتا ہے اور ہر چیز کے اندر ہمارا سپورٹ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے اس دور میں سب سے زیادہ جو کمی اور کمزوری لوگوں کے ہاں جو پائی جا رہی ہے، اور ایمان اور دین میں جو کمزوری ہے، شریعت کے اندر لوگوں کے ہاں جو کمزوری پائی جاتی ہے، اسی مسئلے کے اندر ہے، توکل اور بھروسے کے معاملے کو لے کر کے۔ اس لیے ظاہری اسباب جو دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں، فوری طور پر وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں، اور نتیجہ جو ہے اس کا بالکل برعکس اور اپوزٹ ہوتا ہے۔ یعنی حقیقی جو نتیجہ ہونا چاہیے، صحیح اور درست جو نتیجہ ہونا چاہیے، وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے، دیر سویر یقیناً اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، وہ چیز، وہ معاملہ ہمارا حل کر کے دے گا۔ لیکن انسان کیا سوچتا ہے کہ نہیں، مجھے آج ہوا ہے تو فوری طور پر اس کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے، تو وہ دنیا کے جو ظاہری معاملات ہے، دنیا کے جو ظاہری اسباب ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، اور ایسی صورت میں نتیجہ اس کے بالکل برعکس اور خلاف اور اپوزٹ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان پریشان ہے، اور اس لیے میں نے کہا کہ آج جو دین اور ایمان اور شریعت کے معاملے میں سب سے زیادہ کمزوری جو پائی جاتی ہے، اسی توکل اور بھروسے کے معاملے کو لے کر کے، اور یہ بہت مضبوط کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ابھی آئے گی مزید تفصیل۔ تو یہ بات ہے توکل کا معنی کہ اسباب و ذرائع اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اسے قلبی عبادت میں شامل کیا ہے شیخ رحمہ اللہ نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے توکل کا جو محور اور مرکز جو رکھا ہے وہ دل رکھا ہے، اس لیے اس کو دلی اعتبار سے۔ غیر اللہ پر توکل کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ جب توکل کی بات آئی تو توکل تو اصل اللہ کی ذات پر کرنا ہے، لیکن غیر اللہ پر جو لوگ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، اور اسی دو صورتوں کو اصلاً یہاں ذکر کرنا مقصود ہے۔ اور اس کتاب التوحید کے اندر توکل کے باب کو ذکر کرنے کا بنیادی سبب انہی غیر اللہ سے جو توکل اور بھروسہ لوگ جو رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ بعض دفعہ انسان توکل کے نام پر شرک کر جاتا ہے، شرک تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ کبھی شرک اکبر یعنی بڑا شرک تک پہنچ جاتا ہے، اور کبھی جو ہے انسان شرک خفی یعنی شرک اصغر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ دونوں صورتوں میں دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، دونوں صورتوں میں دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ اس لیے شیخ نے خاص طور پر قلبی عبادات میں یہاں پر توکل کو ذکر کیا۔ تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ غیر اللہ پر توکل کرنے کی دو صورتیں۔ نمبر ایک، جو امور، بہت اچھے سے سماعت کیجئے اور انشاءاللہ یہ فائدے والی چیزیں ہیں، جو امور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، جو امور صرف اللہ کے اختیار میں اور مخلوق میں سے کسی کی قدرت میں نہیں ہے، ان میں غیر اللہ پر توکل کرنا۔ مثلا اب مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں، جو امور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے پاس اس کی طاقت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گناہوں کی بخشش کرنا، مغفرت۔ گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟
اللہ کا، یہ حکم صرف اللہ کے ہاتھ میں، یعنی امر جو ہے، یہ معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو گناہوں کو معاف کرنا، بخشش کرنا، ان خطاؤں کو معاف کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اولاد اور معاش کا حصول، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ نے اس چیز کو صرف اپنے لیے خاص کیا، یعنی اولاد دینے کا کام صرف اللہ کا ہے۔ معاش، ذریعہ معاش، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اور معاش یعنی روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ان دونوں کا پورا اختیار، پورا پاور اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے پاس ہے۔ یہ چیز اگر کوئی شخص اس معاملے میں، خاص کر کے اولاد اور معاش یعنی روزی روٹی، اور اسی طرح سے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے سلسلے میں کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر بھروسہ کر بیٹھے، کیسے؟ مثال کے طور پر ہم لوگوں سے گناہ ہوا، ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کچھ دنیا میں ایسے بزرگ ہیں، کچھ ایسی ہستیاں ہیں، کچھ ایسے اولیاء اللہ ہیں یا انبیاء ہیں جو بخشش کرواتے ہیں، جو گناہوں کی معافی کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل قبر پرست حضرات کا پورا معاملہ اسی پہ ڈیپینڈ ہے، اور یہ جو ہے توحید کے باب میں ذکر کرنے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جو قبر پرست حضرات جو سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی بخشش یہ جو مدفون حضرات ہیں، جو دفن کیے ہوئے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، نیک ہو بد ہو کوئی بھی ہو، یہ پورا اختیار رکھتے ہیں کہ ہمیں بخشوا دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اسی طرح اولاد دینے والے بھی یہ ہے، روزی رساں بھی یہی ہے، روزی دینے والے بھی ہے۔ تو تینوں چیزیں جس شخص کے یہاں اس سلسلے میں غیر اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، تو یاد رکھے یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ ایسا سوچنا، ایسی فکر رکھنا، ایسی تھنکنگ رکھنا، اور ایسا عقیدہ رکھنا اور بھروسہ اور توکل رکھنا، یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ اور شرک اکبر کے لیے توبہ شرط ہے، شرک اکبر کے لیے توبہ شرط ہے، اور جو شخص شرک اکبر پہ مر گیا وہ جہنمی ہے۔ شرک اکبر پر مرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ مشرک ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو غیر اللہ کے اوپر بھروسہ، توکل کی دو مثالیں شیخ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ ایک تو یہ کہ گناہوں کی بخشش صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت غفور کے خلاف ہے۔ غفور مانے بخشنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اپنے لیے خاص کی۔ اگر کوئی شخص اس صفت کو غیر اللہ کے حوالے کر دے تو ہم اسماء و صفات کے اندر اللہ کو کامل نہیں مانتے، اللہ کی اسماء و صفات میں ہم شرک کر رہے ہیں، اور یہیں سے یہ انسان جو ہے مشرک بنتا چلا جاتا ہے، اور آخر کار اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا امر یعنی دوسری صورت غیر اللہ پر توکل کرنے کی، جن امور کی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو قدرت دے رکھی ہے، ان میں سے مخلوق پر توکل کرنا شرک خفی یا شرک اصغر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پاور انسان کو دیا ہے، مخلوق کو کچھ پاور دیا ہے، کچھ قدرت اور طاقت دی ہے، ان کے اوپر اگر کوئی شخص بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، صرف اور صرف اسی پر بھروسہ کرے، اللہ کی ذات پر نہ کرے، تو وہ شرک خفی ہے اور شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ اور چھوٹا شرک ایک مرتبہ ہوا تو ٹھیک ہے، اس سے دیگر نیکیوں سے وہ مٹتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر وہ مسلسل ہوتا رہا تو وہ شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے، بڑا شرک پہنچ جاتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا، مشرک بن جاتا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو مثلا جیسے کہ یوں کہنا کہ میرا اللہ پر اور تم پر توکل ہے، میرا اللہ پر اور تم پر توکل ہے، بھروسہ۔ کوئی شخص کسی شخص کو سامنے اگر کوئی اچھا یعنی مالی اعتبار سے اچھا انسان ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت، زمین، سب کچھ ہے، اس شخص کے سامنے یا کم سے کم کوئی کمپنی کا آنر ہے، اس کے سامنے، مالک کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی ورکر یا کوئی بھی شخص یہ کہے میرا بھروسہ اللہ پر بھی ہے اور تمہارے اوپر بھی ہے، میرا بھروسہ اللہ پر بھی ہے اور تمہارے اوپر بھی ہے، یہ شرک اصغر ہے،
یہ چھوٹا شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ یہاں سیدھے دیکھیں، آپ وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں میرا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے، باقی اللہ نے میری روزی کا ذریعہ تجھے بنایا ہے۔ سامنے والے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اپنے مالک کو، اپنے باس کو، اپنے آنر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری روزی کا ذریعہ تیری کمپنی کو اور تیری دکان کو بنایا ہے، تم ایک ذریعہ ہو میرا، باقی میرا بھروسہ اور توکل اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، وہی میرا روزی رسا ہے، وہی روزی دیتا ہے مجھے۔ تو یہ کہنا درست ہے۔ یہاں شرک خفی بھی نہیں ہے، شرک اصغر بھی نہیں، شرک اکبر بھی نہیں، لیکن یہ کہنا کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور تمہارے اوپر بھی ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یا یہ کہنا کہ میرا اللہ پر اور پھر تم پر، میرا اللہ پر پھر تم پر، میرا اللہ پر بھی اور تم پر بھی دونوں پر بھروسہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہنا یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ توکل کا تعلق مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے امور اور معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا، جس کے اختیار میں سارے امور ہیں، جبکہ مخلوق میں سے کسی کے پاس کوئی قدرت اور اختیار نہیں ہے۔ البتہ مخلوق کو سبب اور ذریعہ ضرور بنایا جا سکتا ہے، جبکہ مخلوق میں سے کسی کے پاس کوئی قدرت اور اختیار نہیں ہے۔ تو یہ واضح ہو جائے، واضح رہے کہ توکل کی جو دوسری، جو غیر اللہ سے توکل اور بھروسے کی جو دوسری صورت ہے، وہ یہ کہ انسان یہ کہے اپنے سامنے والے شخص کو کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور تجھ پر بھی ہے، میرا اللہ پر بھی ہے اور تجھ پر بھی ہے، یہ کہنا یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، اور اس سے بھی بچنا ضروری ہے، اور یہ ایسا کہنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں آپ کیا کہیں گے؟ تو کہنا یہ ہے کہ میرا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے، باقی اللہ نے تجھے میرے رزق کا ذریعہ بنایا ہے، بس اتنا کہہ کر کے ہم وہاں پر بات کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ باب کا جو ٹاپک تھا، مفہوم اس موضوع تھا، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ شیخ نے اس موضوع کے اندر، اس ٹاپک کے اوپر چند قرآنی آیات کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 یہاں پر ذکر کی ہے انہوں نے بطور دلیل۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے اگر تم صاحب ایمان ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو۔ یہ صرف لفظ جو ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ صرف کے بعد اب کوئی نہیں بچا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے قید لگا دی، کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر۔ اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت کریمہ میں کہا کہ ایمان اور دین کی کمپلیٹ ہونے اور مکمل ہونے کے لیے توکل کا بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ کرنا ہے، توکل کا مسئلہ بھی صرف اللہ کے ساتھ خاص کیا جائے، کیونکہ اللہ نے ان کنتم مؤمنین کی شرط لگا کر کہا کہ تم اگر مومن ہو تو مجھ پر ہی بھروسہ کرو گے، اور اگر تمہارے ایمان میں کمزوری یا ڈاماڈول ہے یا تمہارے ایمان میں کچھ شک ہے، شبہہ ہے، تو پھر مجھ پر بھی اور غیر اللہ پر بھی تم توکل کرو گے۔ اگر خالص مومن ہو تو، اور خالص مومن وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ پیش کر کے شیخ نے بہت بڑی دلیل پیش کر دی توکل کے باب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ایک ساتھ ذکر کی، ایک تو توکل کے مسئلے کو ذکر کیا اور ایک ایمان کے کمپلیٹ اور مکمل ہونے کے مسئلے کو ذکر کیا کہ ایمان اور توکل یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ میں مومن ہوں کافی ہے بھروسہ کرنا اللہ کی ذات پر، نہیں کرنا دونوں صحیح اور درست نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والا ہوگا، جو پکا سچا مومن ہوگا، اس کا بھروسہ اللہ ہی پر ہوگا، اور جو شخص کامل بھروسہ والا ہوگا، جو متوکل ہوگا بھروسہ کرنے والا، وہ مومن ہی ہوگا۔ وہ مومن جو بھروسہ کرتا ہو اللہ کی ذات پر اور وہ اپنے ایمان میں کمزوری رکھتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کامل ایمان والا ہی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، کمزور ایمان والا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے سماج کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں
جن کا جو سچے پکے مومن ہیں ان کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، اور جب اللہ کی ذات پر انسان کا بھروسہ بڑھتا ہے نا تو رزق کے دروازے کھلتے ہیں، رزق کے دروازے، کیونکہ یہ ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق رساں ہے، روزی دینے والا رزاق اللہ ہے۔ جب روزی کا مسئلہ آتا ہے تو انسان بعض دفعہ، میں نے جیسے کہ پہلے ہی بتایا کہ ظاہری اسباب پر دماغ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کے سامنے راستہ بند نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ ظاہری اسباب، یہ لے لوں، لون لے لوں، کسی سے سود لے لوں، کسی سے کیا لے لوں، کسی سے کیا لے لوں، کسی کا مال حرام کر لوں، ظاہری اسباب جس سے انسان اپنا کاروبار چلا سکے یا اپنی دنیاوی لائف کو آگے بڑھا سکے، ظاہری اسباب پر انسان غور فکر کرنے لگتا ہے، اور یہیں پر اصل امتحان ہے انسان کا۔ ایمان مومن ہے، ایمان والا ہے تو اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر آتا ہے اور ہوتا ہے، اور آخری دم تک، اور جو آخری دم تک اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے راستے کھولتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ، اور اس کی چند مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے ایک اور دلیل توکل کے تعلق سے ذکر فرمایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 2، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومنین کی خوبی بیان کی، مومنین مسلمان نہیں، مومنین کی خوبی اور ان کی صفات کیا ہے؟ مومنین کی صفات یہ ہے، یعنی مومن کیسے ہم پہچانیں گے کہ مومن کون ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو ان کی صفات ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مومنین کے سامنے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ مومنین کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، احادیث جو قرآن کی شرح ہے اس کی وضاحت کی جاتی ہے، تو مومنین کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ اللہ کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں جب ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے، اللہ کی کائنات جو اتنی بڑی کائنات ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے کہا جائے، اور پھر انسان جب اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے سامنے، تو مومن کا دل لرز اٹھتا ہے، کانپ جاتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور، رب العالمین کائنات کا اتنا بڑا نظام چلانے والا، جو آسمان و زمین کو غور سے اگر دیکھے تو سوچتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے قائم کیسے، سمجھ سے باہر ہے۔ ایک بلڈنگ کو، ایک چھوٹے سے گتے کے، پیپر کے، کاغذ کے گھر کو، جو کھلونا ہے، اس کو ہم بغیر سپورٹ کے کھڑا نہیں کر سکتے، رب العالمین اتنی بڑی کائنات کو کیسے؟ انسان جب اس کے اوپر غور فکر کرتا ہے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ پھر ہمارے جیسی چھوٹی مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومنین کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ایمان اور مومن کی صفت موجود ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، اور یہ مسئلہ یہ ہمارے سلف کا بھی ہے، اور منہج سلف کے ماننے والے، کھل کر میں بولوں تو اہل الحدیث کتاب و سنت کے ماننے والوں کا منہج یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان جامد ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جامد ہے، ٹھوس ہے، ایک جگہ ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ہم نے کہا امام صاحب آپ ہمارے امام ضرور ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، لیکن آپ کی اس بات کو اس قرآن کی آیت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہم آپ کی بات کو نہیں لیتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب مومنین کے سامنے آیتیں پیش کی جاتی ہے تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ کہتا ہے مومنین کی دوسری صفت یہ ہے جب قرآن کی آیت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے۔ اب یہی آیت کریمہ دیکھیں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم پہ ایک مثال دی، اس سے ہمارے دلوں کے اندر ایک نئی چیز،
ایک پیدا ہوئی کہ جذبہ ہمیں اور فکر کرنا چاہیے اللہ کی قدرت پر۔ اس کے بعد ہمیں ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان میں اضافہ اس اعتبار سے ہوا، ہمیں معلوم ہوا کہ کیا ہے ذکر، کیا ہے اللہ کے ذکر سے دل میں جو لرز اور جو کپ کپی طاری ہوتی ہے وہ کیا ہے، اس کی جب ہمیں معلومات ہوتی ہے تو یقیناً ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآنی آیت جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی ایک نیا جذبہ اور ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مومنین کی دوسری صفت یہ۔ تیسری صفت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، مومنین کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اپنے رب پر، علی ربہم، اپنے رب پر ہی وہ لوگ بھروسہ کرتے، باقی کسی پر نہیں۔ یہ مومنین کی صفت ہے۔ اور اس آیت کے اسی جملے کو صرف یہاں پر ذکر کرنے کے لیے پوری آیت کریمہ شیخ نے یہاں پر ذکر فرمائی، اور یہ بتانے کے لیے کہ مومنین ہی توکل کرتے ہیں، مومنین ہی اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں بہت مسلمان ہیں، مسلمان الگ ہے، مومن الگ ہے۔ مومنین کی صفت یہ ہے جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو لرز جاتا ہے دل، اور آیت کریمہ پیش کی جاتی تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کی ذات پر صرف ان کا بھروسہ اور توکل رہتا ہے۔ یہ مومنین ہیں۔ اور مسلمان کیا ہے؟ اس کے بالکل برعکس سمجھ لیجئے، مسلمان اس کے اپوزٹ، مسلمان ضرور ہے لیکن کبھی آتا ہے نماز پڑھنے، کبھی نہیں آتا، کبھی عبادت کر لیتا، موڑوں میں آتا تو کر لیتا، نہیں تو نہیں آتا۔ آٹھیا ساٹھیا 300، آٹھیا گھاٹیا 360، ہفتہ واری جمعہ کی نماز، سال بھر کے عیدین کی نماز، عید الفطر و عید الاضحیٰ کی نماز، اور کبھی کوئی انتقال کر گیا تو ان کی میت کے اندر آ جاتا نماز پڑھنے کے لیے۔ بس بعض لوگ ایسے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے اگر قرآن اللہ کا ذکر ہوگا تو ان کا دل لرزنے والا نہیں، کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان کی کیٹیگری بڑی ہے، مومن مختصر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں جب پیش کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ لوگ مستقل کسی چیز سے جڑے ہوئے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات بیان جہاں ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، مساجد سے وہ مستقل جڑے ہوئے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کی ایمان میں کمزوری رہتی ہے۔ اور ایک مومن مستقل ایک مسجد سے اور اللہ کے دین سے، شریعت سے جڑا ہوا رہتا ہے، اس لیے ان کے دل میں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتے رہتا، بڑھتا رہتا، اور ایسے لوگ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال ہی کی 64 نمبر کی آیت کریمہ بطور دلیل پیش کی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے مومنین ہیں، آپ کے پیروکار مومنین میں سے، آپ کے پیروکار مومنین میں سے، ان کے لیے حسبک اللہ، اللہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا آپ اور آپ کے جو مومنین ساتھی ہیں ان کے لیے اللہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے کافی ہے۔ کیوں اللہ نے قید لگا دی من المؤمنین کی؟ قید کیوں لگائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تو کر رہا تھا نا۔ کون تھا وہ؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کتنے منافق تھے، اس کا اندازہ آپ جنگ کے اندر دیکھیں، 300 سے زائد ایک ساتھ اس کے کہنے پر ہٹ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد تھی جو آپ کے اوپر ایمان لانے کا زبانی دعویٰ کرتی تھی، لیکن وہ مومن نہیں تھی، وہ تعداد مومنین کی نہیں تھی، وہ منافقین کی تھی۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے جو مومنین ساتھی ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں مومنین میں سے، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ اگر ان کے اوپر اور آپ کے مومنین ساتھی اللہ کی ذات پر بھروسہ توکل کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، حامی اور ناصر ہے، کافی ہے۔ اور اس کی آپ ایک مثال دیکھ لیجئے، غزوہ بدر جو ہے، جنگ بدر، پہلی لڑائی، ایک طرف مسلمانوں کی تعداد
13, کافروں کی تعداد 1000، 3 گنا زیادہ۔ اب یہ کون سی ایسی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو جیت دلائی؟ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر نبی بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کرے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا النبی، نبی کہا اور کہا حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے، مومنین میں سے آپ کے پیروکاروں کے لیے کافی ہے۔ تو جو لوگ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور یقین کرتے ہیں تو اللہ کافی ہے، اور اگر آپ نہ کریں تو آپ کے لیے بھی کافی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر میرے بھائیوں، دنیا میں جو لوگ نبی کو یا ولی کو یا دنیا میں کسی بڑی ہستی پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نجات دلائیں گے، کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے یہ بات کہلوا کر کے، جانتے ہیں توحید اور ایک شرک کا جو مسئلہ ہے بالکل واضح کر دیا۔ توحید یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بذات خود ایک نبی ہے، لیکن بھروسہ کس پر؟ اللہ کی ذات پر آپ کو بھی کرنا ہے، اور اس سے اللہ کے نبی کی زبانی کہلوا کر کے شرک کی نفی کر دی کہ نبی بھی دنیا میں کسی کے لیے بھروسے کے لیے کافی نہیں۔ کوئی اگر مسلمان صحابہ نبی پر خالی بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے کہ ہمارے نبی کر لیں گے تو ممکن نہیں تھا، جنگ جیت نہیں سکتے تھے، غزوہ بدر جیت نہیں سکتے تھے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ بہت ضروری ہے۔ اور سورہ انفال کے اندر آپ جانتے ہیں نا، لڑائیوں کے تعلق سے ہی ہے، جنگ کے تعلق سے ہی ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر کہہ دیا، نبی اور نبی کے مومنین متبع اور ان کے پیروکار کے لیے اللہ کافی ہے، یعنی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھروسہ کس پر کرے؟ صرف اللہ پر۔ تو پھر دنیا میں ایسے جو قبر پرست حضرات ہیں، جو دنیا میں بہت سارے مشرک ہیں جو دوسروں پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے بھروسہ کرتے ہیں، جو نبی سے بھی کم درجے کے لوگ ہیں، بلکہ نبی کے مقابلے میں تو ان کو بولا ہی نہیں جا سکتا۔ آج کل کے جو بیچارے نماز روزہ بھی نہیں کرتے، ان کو توحید کیا ہے اس کا علم نہیں، ایمان کیا علم نہیں، اور مدفون ہو جاتے ہیں، قبر بنا لی جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ کہ ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان توکل کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے نبی سے بھی اگر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہی مشرک ہے وہ شخص، کہ نبی کے اوپر بھروسہ کرنا اور نبی ہمارے معاملات کو حل کریں گے، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ کے متبعین مومنین صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور آگے کی آیت میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ اس کا مخالف کیا ہوا؟ یعنی اس کا مخالف مفہوم کیا نکلا کہ جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسے کی ایک مثال بتائی، بھروسہ کیسا ہونا چاہیے اس کی ایک مثال بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا اس کا حق ہے، یعنی بھروسہ کرنے کا جیسا حق ہے ویسا اگر تم بھروسہ کرو گے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں روزی ایسے دے گا جیسے ایک پرندے کو دیتا ہے، تمہیں اللہ روزی ایسے دے گا جیسے اللہ پرندے کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، تغدو مانے صبح کے وقت چلنا اور تروح مانے شام کے وقت واپس آنا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب پرندہ صبح اٹھتا ہے چی 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 کرتا ہے، کیا ہے معلوم ہے آپ کو چی چی؟ یہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ ایک پرندہ جانتا ہے
مجھے دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، اس کا مقصد اس کو معلوم ہے۔ اور ایک انسان عقل رکھنے کے بعد، اتنی بڑی سمجھ اور بوجھ رکھنے کے بعد جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ مجھے اپنا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عبادت، وہ مقصد کو یاد نہیں رکھتا، بھول جاتا ہے۔ کسی موقع پر انشاءاللہ زندگی رہے گی تو مقصد حیات پہ ایک گفتگو ہوگی، جمعہ کے خطبے میں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جانور جانتے ہیں، ایسی ایسی مثالیں حدیث کے اندر آپ دنگ رہ جائیں گے سن کر کے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت یہ جو پرندے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیچارے، یہ پرندے صبح میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد شانت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ خالی پیٹ نکل جاتے ہیں، خالی پیٹ بھرا نہیں رہتا، نکل جاتے ہیں۔ وَتَرُوحُ بِطَانًا، اتنا پیارا جملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ کہتے ہیں صبح خالی پیٹ جاتا ہے یہ پرندہ، اور جب شام کو آتا ہے تو پیٹ بھر کر کے آتا ہے۔ کون بتاتا ہے اسے کہ تمہاری روزی یہاں پر ہے؟ کوئی بتانے والا ہے اسے؟ ہماری طرح کوئی گائیڈ کرنے والا ہے رہنمائی کرنے والا ہماری طرح سے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس پرندے کو سمجھ ہے، اور ہم اتنا بڑا دماغ رکھنے کے باوجود ہمارے پاس سمجھ نہیں۔ بھروسہ ہمارا دیکھیں کتنا کمزور ہے اللہ کی ذات پر، کتنا گرا ہوا ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا کہ ہم اس چھوٹے سے پرندے کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ پرندہ، اس کا دل اتنے سے بھی اتنا، اس کا دماغ اتنا، اس کی سوچ اتنی، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ میرا روزی دینے والا، میرا رزق رساں عرش پر مستوی ہے، مجھے اسی پر بھروسہ کرنا۔ اور اسی بھروسے میں وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر کے بھی لاتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان توکل اور بھروسہ ایسا کرے جیسے پرندہ کرتا ہے، تو مسلمان کبھی رزق کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا، اسے کبھی بھوک مری کا شکار نہیں ہونا پڑے گا، اسے کبھی قحط سالی کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ پھر آپ سوال کریں گے اللہ کے نبی کے زمانے میں اور بعض جو ہے اس سے پہلے قحط سالی کا معاملہ ہوا، تو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے؟ کیا ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا؟ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی بعض مثالیں دنیا میں قائم کر کے انسان کے لیے عبرت اور نصیحت کا مسئلہ پیش کر دیتا ہے۔ شیب ابی طالب آپ جانتے ہیں 3 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر گھیر دیا تھا، بڑا لاک ڈاؤن تھا، بہت بڑا، 3 سال تک کا لاک ڈاؤن تھا، اور صرف ہاشمی خاندان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں کے لیے بہت خطرناک لاک ڈاؤن تھا۔ کھانے کے لیے محتاج لوگ، جانتے ہیں کیا کھاتے تھے بیچارے؟ جانوروں کو جو ذبح کرتے ہیں نا، اس کی جو اوج ہوتی، اوجڑی، اس کو نکالتے ایسے کر کے، اس میں سے رس نکالتے، پانی ایسے نچوڑ کر کے، اس کے بعد وہ پانی پیتے تھے، پتے چباتے تھے، پتے۔ لاک ڈاؤن کا یہ حال تھا، اور ابھی تو وہ وقت نہیں آیا، وہ وقت نہیں ہے ہمارے سامنے۔ اس کے باوجود ایمان کا یہ حال ہے کہ کوئی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ جو نبی نے کہا، نبی کے ساتھ جتنے جڑے ہوئے تھے سب آپ کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت میں کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس کی ایک مثال آپ شیب ابی طالب کو جان لیجئے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا، اللہ اس کے لیے وقتی طور پر حالات بدلتے رہتے ہیں انسان کے ساتھ، اور ضرور۔ اور انسان کیا سوچتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی فکر میں جو خرابی ہے آج کے مسلمانوں میں اور ہمارے صحابہ میں، وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ مجھ پر کبھی تکلیف نہیں آنا چاہیے۔ غلط بول رہا ہوں میں؟ یہ بات غلط ہے یا صحیح؟ مسلمان کیا سوچتا ہے؟ مجھ پر کبھی تکلیف نہیں آنا چاہیے، کبھی مصیبت نہیں آنا چاہیے، مجھے کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے۔ کیسے انسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تکلیف دے کر کے، آج ہی میں ایک مسلم شریف کی روایت پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو ایک تکلیف پہنچتی ہے، ایک کانٹا چبھتا ہے، کوئی بھی جسم میں درد ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے مومن کے لیے، اس کی وجہ سے اللہ گناہ کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے
ہمیں بیمار کرتا ہے، ہمیں کبھی سردی ہوتی، کبھی کھانسی ہوتی، کبھی بخار آتا ہے، کبھی نزلہ ہوتا ہے، کبھی پیر میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور جب گناہ نہ ہو ہمارے پاس، ہم نے گناہ نہیں کیے مثال کے طور پر، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ اللہ ہمارے درجے کو بلند کرے گا۔ آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ہماری نیکیوں کی وجہ سے گناہ مٹ چکے تھے، آزمائش اور مصیبتیں اور تکلیفیں بہت زیادہ تھی، کوئی نہیں جانتا تھا ہم کو دنیا کے اندر۔ آزمائش ایسی ہوئی کہ ہم نے اس میں صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے ہماری ساری خوبیوں کو لا کر کے رکھ دیا۔ یہ رفع درجات ہے، بلند درجات۔ انسان جب گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ درجے کو بلند کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت آپ پڑھ جائیں، پوری سیرت پڑھ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت سوائے آزمائش کے کچھ نہیں تھا۔ تو مسلمان آج کا جو مسلمان ہے وہ، اور صحابہ جو مسلمان تھے، ان دونوں کی سوچ میں جو سب سے بڑا فرق ہے اور سب سے بڑی جو تکلیف کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان سوچتا ہے میرے اوپر کبھی تکلیف نہیں آئی، اور ہمارے صحابہ بیچارے زندگی بھر صرف آزمائش میں گزرتے رہے۔ کتنا فرق ہے! جبکہ ہمارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے تربیت پانے والے، گناہ سرزد ہوتے نہیں تھے، گناہ نہیں ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر ہم سے ذرا سا چھوٹا سا گناہ ہو جاتا تو ایسا لگتا ہمارے پر بہت بڑا پہاڑ ہمارے اوپر کسی نے رکھ دیا، بہت بڑا پہاڑ ہمارے اوپر کسی نے رکھ دیا، اور ابھی گرے گا اور ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور آج مسلمان دن بھر میں سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، سینکڑوں قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اسے اس بات کی توفیق نہیں کہ میں اللہ سے توبہ کروں، معافی مانگوں۔ اور جب اللہ اس کو ذرا آزماتا ہے اور گناہ، جو مصیبت آتی ہے نا، مصیبت کیوں آتی ہے؟ وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ وما کسبت بما کسبت ایدی الناس۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اے لوگوں کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، یہ مصیبتیں جو آتی ہیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ کو کیا پڑی کسی کو پریشان کرنا مصیبت میں؟ تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ نے کیوں؟ اس کا مطلب ان کے گناہ زیادہ تھے، نعوذ باللہ، نہیں، وہ اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل مانے جگری دوست، جگری دوست، اور جو اللہ کا جتنا قریبی اللہ اتنا ان کو آزماتا ہے، اتنا آزماتا ہے۔ اور کیوں آزماتا ہے؟ اسے بلند کرنے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہے، ایسے نبی ہے جن سے ایک دو نہیں ایک نبیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خالی آپ بنی اسرائیل کے اندر پورا پڑھ ڈالیے، پورے بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے تقریباً ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارے نبی بھی ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی دنیا میں ہمارے لیے رکھا ہے، اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ہمیں آسانی ہی آسانی ملنی چاہیے، خوشحالی زندگی، تکلیف نہیں میرے بھائیوں، نہیں، ایسا نہیں۔ مومن ہے تو مومن کا معاملہ تکلیف، غم، درد، خوشی، غمی دونوں میں رہتا ہے، دونوں میں معاملہ رہتا ہے۔ اور جب خوشی ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے مومن، اور اتراتا نہیں، خوشی میں اتراتا نہیں ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ مومن کی شان۔ تو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بات آ گئی، ابراہیم اور توکل کی بات ہو اور توکل کا ٹاپک چل رہا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ آئے، ان کی سیرت کا پہلو ذکر نہ کیا جائے تو وہ بات پوری نہیں ہو سکتی، وہ ٹاپک پورا نہیں ہو سکتا، ادھورا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ اکبر، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایسی جامع دعا ہے، ایسی جامع دعا ہے۔ معلوم ہے کیا؟ وقت کا اپنے آپ کو، نمرود جو بادشاہ تھا، وقت کا اپنے آپ کو اللہ اور خدا سمجھتا تھا، اس نے جنت بنا ڈالی تھی، جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں، نمرود نے اپنے وقت کے اندر ایسی ایسی جو ہے چیزیں، اپنے مال سے، اپنی دولت سے ایسی ایسی چیزیں بھی
ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آزمایا، کہا دیکھو ابراہیم، اگر آپ ہماری بات سے اپنی بات سے اگر نہیں مڑے اور توحید کی دعوت دینا اگر نہیں چھوڑے تو آگ جلائیں گے، اور آگ جلا کر کے تمہیں اس میں ڈال کر کے ختم کر دیں گے، راکھ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ بھاگ جاتے۔ مومن نہیں بھاگتا، مومن نہیں بھاگتا، اس کا ضرور کوئی دوسرا راستہ نکالتے، آپشن دوسرا ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کر دی، ٹھیک ہے جلاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ اللہ کی ذات پر یہ تھا کہ میرا رب اگر راضی ہے مجھ سے اور مجھے میرے رب پر کامل بھروسہ ہے، اگر میرے رب کی رضامندی ہوگی جلنے کی تو میں جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا، اور میرے رب کی اگر اس میں ذرہ برابر بھی رضامندی نہیں ہوگی نا تو میرا ایک رونگٹا بھی نہیں جلا سکتی۔ اللہ، یہ ہے بھروسہ، یہ ہے توکل۔ آگ کے بارے میں اللہ اکبر پڑھیے سورہ انبیاء، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس کے بارے میں پڑھیے۔ کہتے ہیں کہ آگ جو ہے نا آسمان سے بات کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ ایک جملہ ہے، محاورہ ہے، آسمان سے بات کر رہی تھی، یعنی اتنی سخت تھی اور بہت اونچی آگ جلائی گئی تھی۔ من جنیق کے ذریعے ان کو ڈالا گیا تھا، من جنیق۔ ہاں، ایسے نہیں کہ یہاں سامنے گھڑا کھودا ہے یا یہاں سامنے چھوٹی سی آگ جلائی ہے دھکا مار کے ڈال دیا، سے نہیں، من جنیق سے ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ وہ آگ کتنی تیز تھی، کتنی تیز تھی، کتنی زیادہ شدید تھی کہ وہ لوگ دور سے پھینکے، جیسے گلول سے ہم مارتے ہیں نا، پتھر پھینکتے ہیں یا کچھ بھی، کتنی دور سے پھینکتے ہیں، ایسے من جنیق سے پھینکا جاتا تھا، دور سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں من جنیق سے ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے خالی ایک جملہ کہا ابراہیم علیہ السلام۔ کیا کہا؟ اس کو یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب اس نے کہا بادشاہ نے کہ ہم ڈال دیں گے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز ہے وہ ہمارا رب۔ حسبنا اللہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل صرف اللہ کی ذات پر، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قلنا یا نار کونی بردا سلاما علی ابراہیم۔ کیا اللہ نے جملہ استعمال کیا؟ قلنا، اللہ کہتا ہم نے کہا، یا نار کونی، یا نار، آگ سے کہا، آگ سے ڈائریکٹ اللہ مخاطب ہوا، بیچ میں فرشتے کو نہیں بھیجا۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرشتے کو نہیں بھیجا بیچ میں، کیونکہ معاملہ رب اور بندے ابراہیم کا تھا، کیونکہ بھروسہ کس پہ کیا گیا تھا؟ اس میں نقطہ ہے، اس میں پوائنٹ ہے، توحید ہے۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر فرشتے کو بھیج کے کہتا ہے جاؤ فرشتے میرے ابراہیم کو نکال لاؤ اور اس کے اوپر ٹھنڈا پانی بارش نازل کر کے آگ کو بجھا دو، تو لوگ کہتے فرشتے نے بجھایا، اللہ نے نہیں۔ اللہ نے اس میں یہ پوائنٹ اور نقطہ ذکر کیا، حسبنا اللہ، جب میرا بندہ جب مجھے پکار رہا ہے تو بچانے والا میں ہی ہوں۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی، اے آگ کونی ہو جا، بردن ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامن اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں مفسرین نے یہ بات یہاں پر یہ ذکر کی، یہ نقطہ ذکر کیا کہ اللہ اتنا کہہ دیتا نا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جاتی، کیونکہ وہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ لیکن اللہ کے مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ لفظ سلامن لا کر کے اللہ نے ایک نقطہ کیا ذکر کیا معلوم ہے؟ وہ یہ کہ میرے بندے ابراہیم کو وہ آگ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ میرے بندے کو ٹھنڈک پہنچنے لگے، وہ ٹھنڈی کی وجہ سے پریشان ہو جائے، لہذا تو آگ ایسی ٹھنڈی ہو جائے کہ میرے بندے کے لیے سلامتی والی بن جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے بھروسہ اللہ کے ساتھ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومنین کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، تازہ ہوتا ہے۔
اسی طرح سے توکل اور بھروسے کا ٹاپک ہو اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو تو وہ ٹاپک پورا نہیں ہوتا، ادھورا رہتا۔ اسی طرح لوگوں نے اللہ کے نبی، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد بات ختم ہے، ٹاپک ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پیارے نبی مہر آخر خاتم النبیین ہے اور آپ کی ہی بات پر یہ موضوع بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، سورہ آل عمران کی 173 نمبر کی آیت ہے کہ کافروں نے آپ کے مقابلے کے لشکر جمع کر لیا۔ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے۔ پتہ ہے، بتانے کا مقصود یہ تھا کہ لشکر جمع ہو گیا ہے، اب آپ ڈرو، لشکر سے نہیں ڈرتے آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا جا رہا ہے اور مومنین کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان مزید بڑھ گیا اور کہنے لگے اللہ اکبر۔ لشکر جمع ہو رہا ہے اور ایک طرف لوگ ان سے ڈرا رہے ہیں اور مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ایمان بڑھ جا رہا ہے، اور کہتے ہیں آگے سارے کے سارے لوگ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہی بات ہمارے نبی نے بھی کہی، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھروسہ، توکل اگر ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے تو ایک واقعہ، وقت زیادہ ہو جا رہا ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ بہت مشہور و معروف واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ، ایک مرتبہ سفر پہ تھے صحابہ کے ساتھ، مختلف لوگ مختلف جگہوں پر آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آپ نے اپنی تلوار کو اس درخت پر لٹکا دیا تھا اور ایک کافر طاق میں تھا کہ اب محمد جہاں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کی ذات بہت عظیم، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آیا کافر نے اس تلوار کو اٹھا لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے، اس سے بات معلوم ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب ہوتے تو آپ کے سامنے وہ تلوار اتاری جا رہی ہے اور آپ کو نہیں معلوم، عالم الغیب تھے نہیں تھے، آپ کے سامنے اس کافر نے تلوار اتاری اور کہا محمد، یہ بات جملہ کہا، بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا، منت سماجت نہیں کی اس سے، معاف کر دو، جانے دو، ایک لفظ کیا بولے اللہ کے نبی؟ اللہ بچانے والا ہے، اللہ اکبر، کیا ایک لفظ صرف، اللہ بچانے والا ہے۔ اس کافر کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ ہاتھ کانپنے لگا، لفظ اللہ جب بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھروسے کی وجہ سے، مدد دیکھیے اللہ کی، بھروسے کی وجہ سے ہاتھ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تلوار اٹھا لی اور کہا کافر اب تو بتا کون بچانے والا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے رحم دل پایا ہے، الٹا ہو گیا، پورا الٹا ہو گیا معاملہ، آپ کو ہم نے رحم دل پایا ہے، ٹھیک ہے جاؤ تمہیں معاف کر دی۔ اللہ توکل کی ایک مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایک ہے، ویسے تو کئی ایک ہے، زندگی رہے گی تو انشاءاللہ اس پر سنیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذات، اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل مضبوط کرنا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر کامل ہے، مکمل ہے، تبھی جا کر کے ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ورنہ ہمارا ایمان اور ہمارا دین دونوں انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں، ادھورا ہے، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ توحید کے باب میں اس کو ذکر کرنے کا صرف بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی انسان شرک تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ غیر اللہ کی ذات پر جب بھروسہ کرنے لگتا ہے تو انسان شرک کرتا ہے، اور اللہ کی ذات پر صرف بھروسہ کرتا ہے تو توحید اس کی مضبوط ہوتی ہے۔ شیخ نے اسی لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، خالص اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں ایمان پر زندہ رکھیں، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔